تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مرشد سائنس سرکار سردار زادہ تجمل عباس کا اسپریچول اور اسٹرالوجیکل یوٹیوب چینل، جہاں ہم ستاروں کی چال کو سمجھتے ہیں مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کیپریکون یعنی کہ برج جدی والوں کے لیے 2 سے 8 مارچ 2026 کے اس اہم ہفتے کی، جو ذمہ داری، استحکام اور اندرونی دباؤ کے درمیان توازن کا وقت بن سکتا ہے۔ اس ہفتے سن آپ کے رابطوں اور روزمرہ معاملات کو متحرک کر رہا ہے، جبکہ آپ کا حاکم سیارہ سیٹرن یعنی کہ زحل آپ کی شخصیت، فیصلوں اور طویل مدتی منصوبوں پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ دوسری طرف مریخ آپ کو عملی قدم اٹھانے پر آمادہ کر رہا ہے، مگر سیٹرن یہ سکھا رہا ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ضروری ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے صبر، ضبط اور ذمہ داری کے احساس کا امتحان لے گا۔ اگر آپ نے جلد بازی سے بچتے ہوئے حکمت کو اپنایا اور دعا کو مضبوطی سے تھام لیا، تو یہی ہفتہ آپ کے لیے مضبوط بنیاد بن سکتا ہے، ورنہ حد سے زیادہ سنجیدگی اور خاموش دباؤ آپ کو تھکا سکتا ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ اہم اور فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ سیٹرن آپ سے محبت، محنت اور مستقل مزاجی کا تقاضا کر رہا ہے، جبکہ سن آپ کو نمایاں کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی اہم پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ دفتر میں ذمہ داری بڑھ سکتی ہے یا کسی سینئر کی نظر آپ پر مرکوز ہو سکتی ہے۔ یہاں مرکری یعنی کہ اتھارٹ کی پوزیشن یہ اشارہ دے رہی ہے کہ بات چیت میں وضاحت ضروری ہوگی، ورنہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی سرکاری عہدے پر یا انتظامی شعبے میں ہیں تو ضابطوں کی پابندی بہت اہم ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ منصوبہ بندی اور مالی نظم و ضبط کا ہفتہ ہے۔ نئی شراکت داری یا بڑی سرمایہ کاری میں جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ نے صبر اور مستقل مزاجی دکھائی تو ہفتے کے آخر میں آپ کی ساکھ مضبوط ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ محتاط مگر مستحکم ہے۔ جوپیٹر یعنی کہ مشتری مکمل رکاوٹ نہیں ڈال رہا، مگر بڑا فائدہ فوری نظر نہیں آئے گا۔ سیٹرن یعنی کہ زحل اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے کا پیغام دے رہا ہے، خاص طور پر اگر معاملہ گھر یا خاندان سے متعلق ہو۔ اگر آپ پراپرٹی یا لمبے عرصے کی سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو مکمل تحقیق ضروری ہے۔ آن لائن لین دین یا کاغذی دستخط میں احتیاط کریں، کیونکہ مرکری یعنی کہ تارت غلط فہمی یا چھوٹی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ قرض لینے یا دینے میں احتیاط کریں۔ رزق میں برکت کے لیے شکر اور سادگی اختیار کریں۔ ہفتے کے آخر میں کسی پرانے بقایا جات کی وصولی ممکن ہے۔ کاروبار، پراپرٹی اور ویزا یا امیگریشن کے معاملات میں یہ ہفتہ آہستہ مگر مثبت پیش رفت کا اشارہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی پراپرٹی ڈیل میں شامل ہیں تو ہر کاغذ باریکی سے چیک کریں، کیونکہ بعد میں تصحیح مشکل ہو سکتی ہے۔ کاروباری افراد نئی مارکیٹ یا توسیع کا سوچ سکتے ہیں، مگر جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ویزا یا امیگریشن کے کیس میں تاخیر ممکن ہے، مگر مکمل انکار کا اشارہ نہیں۔ جمعرات یا جمعہ کے بعد معاملات میں ہلکی بہتری آ سکتی ہے۔ کسی ایجنٹ یا تیسری شخص پر مکمل انحصار نہ کریں، بلکہ خود بھی تحقیق کریں۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ سنجیدگی اور ذمہ داری کا ہے۔ وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے دل کو نرم بنا رہا ہے، مگر سیٹرن یعنی کہ زحل آپ کو خاموش اور سنجیدہ بنا سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ حد سے زیادہ خاموشی یا کام میں مصروفیت شریک حیات کو دور کر سکتی ہے۔ وقت نکالیں اور بات چیت میں نرمی اختیار کریں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے تعلق کا آغاز ممکن ہے، مگر جذبات کے اظہار میں ہچکچاہٹ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر کوئی پرانا اختلاف ہے تو اس حل سے اسے حل کرنے کا وقت ہے، بشرطے کہ آپ دل کھل کر بات کریں۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ عملی مگر گہرا ہو سکتا ہے۔ آپ جذبات کو الفاظ میں ظاہر کرنے کی بجائے عمل سے دکھانا چاہیں گے۔ یہ ہمون جذبات کو نرم کر رہا ہے، مگر مریخ کبھی کبھار سختی لا سکتا ہے۔ اگر دل میں شک یا ناراضگی ہے تو اسے دبانے کی بجائے نرمی سے بیان کریں۔ تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر رشتہ خراب نہ کریں۔ سچی محبت برداشت اور اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نرمی اور سچائی کو اپنایا تو تعلق مضبوط ہوگا، ورنہ خاموشی فاصلے پیدا کر سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ تھکن، جوڑوں کے درد یا نیند کی کمی کا اشارہ دے رہا ہے، خاص طور پر اگر آپ مسلسل کام میں مصروف رہیں گے۔ زیادہ ذمہ داری اور کم آرام جسم پر اثر ڈال سکتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور سونے کا وقت مقرر کریں۔
ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے مختصر وقفہ لینا ضروری ہے۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں، کیونکہ اندرونی سکون ہی جسمانی طاقت کی بنیاد ہے۔ اس ہفتے کے لیے کیپریکون یعنی کہ برج جدی کا اسم اعظم ہے یا صبورو یا اللہ۔ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل صبر، استقامت اور فیصلوں میں مضبوطی دے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ اصل کامیابی مستقل مزاجی اور صبر میں ہے۔ اگر آپ نے جلد بازی سے بچتے ہوئے حکمت کو اپنایا، جذبات کو متوازن رکھا اور دعا کو مضبوطی سے تھاما، تو یہی 2 سے 8 مارچ 2026 کا ہفتہ آپ کے لیے مضبوط بنیاد بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سیٹرن یعنی کہ زحل حل دیر سے دیتا ہے مگر پائیدار دیتا ہے۔ ستارے سمت دکھاتے ہیں مگر دروازہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کھلتا ہے۔ اس لیے محنت بھی کریں، صبر بھی رکھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی رکھیں اور صدقہ بھی دیتے رہیں۔ اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دیں، چاہے 2 کھجوروں سے کروا دیں، چاہے پانی کے گلاس سے کروا دیں یا کسی کو کھانا کھلا کر کروا دیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔